السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ اس وقت جو کچھ نظر آ رہا ہے دراصل وہ ہو نہیں رہا۔ جو کچھ نظر نہیں آ رہا یا جو کچھ سوچا بھی نہیں جا سکتا اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال میں پس پردہ وہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ آج سے تو باقاعدہ طور پر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ کل اسلام آباد سے بڑا استعفیٰ آیا، الیکشن ملتوی ہونے کی خبریں گردش کرنے لگیں، پھر نواز شریف اچانک لندن روانہ ہو جائیں گے، یہ افواہیں آئیں، اور پھر پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر اب تک کی سب سے بڑی خبر کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی یہ دونوں فارغ ہو گئے ہیں۔ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی خبریں آئی ہیں۔ تو اس پورے ہفتے میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسری جانب جہاں پر نواز شریف کی اچانک لندن روانگی کی خبریں گردش کر رہی ہیں، وہیں پر مسلم لیگ نون کا پہلا لیڈر گرفتار ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ایک بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے۔ وہ ہوائیں جو نون لیگ کے حق میں چل رہی تھیں، پہیا الٹا گھوما ہے، وہ ہوائیں نون لیگ کے مخالف سمت میں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ تفصیلات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ بات تو 100% کنفرم ہے کہ حالات نارمل نہیں ہیں۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ایک ہنگامہ خیزی، ایک افراتفری ہے۔ کل سارا دن بند کمروں کے اندر اجلاس ہوئے، بند کمروں کے اندر سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے حل تلاش کیا گیا۔ سر جوڑ کر اس بات کا حل نکالنے کی کوشش کی گئی کہ کس طریقے سے عمران خان اور تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر کیا جائے۔ جب کوئی صورتحال نہیں نکلی، جب کوئی رستہ نہیں نکلا، تو پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر 2 بہت بڑے استعفوں کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ دیکھیں، شہر اقتدار میں یہ خبریں گزشتہ تقریباً 60 گھنٹوں سے پچھلے 3 دنوں سے گردش کر رہی تھیں کہ شہر اقتدار میں بڑے استعفے آ سکتے ہیں، شرائع دستور سے بڑے استعفے آ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ مستعفی ہو جائیں گے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مستعفی ہو جائیں، کیونکہ پچھلے تقریباً 3-4 دنوں کے اندر وہ پورا پلان جو عمران خان کو الیکشن سے باہر کرنے کا تھا، جو تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کرنے کا تھا، حقیقی طور پر پچھلے 3 دنوں میں وہ پورا پلان ناکام ہوا ہے۔ پہلی دفعہ یہ لگا کہ عمران خان واقعی جیت گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف واقعی جیت گئی ہے، کیونکہ ان کے تمام تر مخالفین نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ مان لیا کہ ہم عمران خان سے نہیں جیت سکتے، اس لیے الیکشن ملتوی کرنے کے رستے تلاش کیے جاتے رہے۔ اسی وجہ سے شہر اقتدار میں خبریں گردش کرتی رہیں کہ اگر الیکشن کو ملتوی کرنا ہے تو کسی نہ کسی کے سر کی قربانی دینا پڑے گی، چاہے چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو جائیں، قاضی فائز عیسیٰ مستعفی ہو جائیں۔ لیکن پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ دیکھیں، یہ بات تو 100% طے ہے کہ الیکشنز کو ملتوی کرنا اس سٹیج پر کسی صورت آسان نہیں ہے۔ اگر الیکشنز کو ملتوی کرنا ہے تو واقعی میں سسٹم کے اندر سے کچھ لوگوں کو ایسی قربانی دینا پڑے گی جس سے سسٹم کمزور ہو، جس سے سسٹم چل نہ سکے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اس موقع پر استعفیٰ دیتے ہیں تو الیکشنز ملتوی نہیں ہوں گے، کیونکہ الیکشنز کا شیڈیول جاری ہو چکا ہے۔ پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے یہ خبریں گردش کر رہی تھیں، باخبر صحافی یہ کہہ رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ استعفیٰ دے دیں گے، کیونکہ وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ پتھر پر لکیر ہے 8 فروری 2024 کو انتخابات ہونا۔ لیکن انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ فیصلہ سازوں نے جو پلان بنایا تھا دراصل وہ پلان ہو گیا ہے ناکام۔ یہ اب کنفرم ہو گئی ہے بات کہ عمران خان نے تمام تر پلانز ناکام بنا دیے۔ الیکشن سے نہ باہر ہوئی تحریک انصاف، نہ انتخابی میدان چھوڑ کر بھاگی، بلے کا انتخابی نشان چھینا جا سکا، نہ ان کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کروائے جا سکے۔ یعنی جو پلان عمران خان اور تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر کرنے کا تھا وہ پورا پلان ناکام ہوا۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک آرٹیکل عمران خان نے لکھا ہے دا اکانومسٹ اخبار میں، برطانوی اخبار میں ایک آرٹیکل نے پچھلے 6 دنوں سے نیندیں حرام کی ہوئی ہیں۔ ایک آرٹیکل نون لیگ کی 16 ارب روپے کی کمپین جو انہوں نے پاکستانی میڈیا کو دیے، عمران خان کا ایک آرٹیکل اس 16 ارب روپے کی کمپین سے زیادہ بھاری پڑا ہے۔ پچھلے 6 دنوں سے پوری مشینری لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے اکانومسٹ اخبار پر یہ آرٹیکل ان پبلش کروایا جائے، کسی طریقے سے اکانومسٹ کو منایا جائے کہ وہ اس کو زیادہ شیئر نہ کریں۔ لیکن ہر آدھے گھنٹے بعد اکانومسٹ کا ٹویٹر ہینڈل ٹویٹ کر دیتا ہے عمران خان کی کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ،
یعنی اب پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سینٹر آف اٹریکشن ہے، یعنی جو خبروں کا منبع ہے، وہ واقعی میں عمران خان ہے۔ لیکن اہم خبر یہ ہے کہ کیا واقعی میں دو بہت بڑی حکومتیں تبدیل ہونے جا رہی ہیں؟ کیا نگران وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا فیصلہ ہو چکا ہے؟ کیا نگران وزیر اعلیٰ کو بھی گھر بھیجنے کا فیصلہ ہو چکا ہے؟ کیا ان دونوں کے گھر جانے سے واقعی میں الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے؟ اس حوالے سے ایک بڑے ہی سینئر صحافی نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے۔ میں آپ کو ان کی ٹویٹ پہلے سناتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ شیر اقتدار میں کیا گردش کر رہی ہیں، کہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ الیکشنز کو پوسٹ پون کرنے کے لیے آخر حل کیا نکالا جائے گا۔ کل 6 7 گھنٹوں کے بند کمروں میں اجلاس ہوتے رہے۔ ان اجلاسوں کے بعد آخر میں فیصلہ کیا گیا۔ اب ٹویٹ یہ بتا رہا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نگران وزیر اعظم ہوں گے۔ کاکڑ صاحب کی چھٹی ہے اور صوبے اور وفاق میں نگران حکومتیں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ یہ شاداب ریاض ہیں، کیپٹل ٹی وی میں اپنا پروگرام کرتے ہیں لاہور میں، بڑے سینئر صحافی ہیں، زبردست جرنلسٹ ہیں۔ انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ نگران وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو وفاق میں لے کر جایا جا رہا ہے نگران وزیر اعظم کے طور پر، اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کسی اور کو لایا جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، جو صورتحال، جو حالات لگ رہے ہیں، اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ واقعی میں پاکستان انتخابات کو ملتوی کرنے کی طرف جا رہا ہے، ورنہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ انتخابات میں 30 دن رہ جائیں اور سیکرٹری الیکشن کمیشن استعفیٰ دے دے۔ یعنی اس موقع پر کل سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان نے استعفیٰ دے دیا، صرف اس بنیاد پر کہ ان کی طبیعت ناساز ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن، جس پر تمام تر ذمہ داری ہے چیف الیکشن کمشنر کے بعد الیکشن کروانے کی، وہ موصوف بڑے آرام سے ایک کاغذ پر ایک خط چیف الیکشن کمشنر کے نام پر لکھ کر کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے سکتا، لہٰذا میرا استعفیٰ قبول کیجیے، وہ الیکشن سے 30 دن پہلے چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ ساری افراتفری اور ہنگامہ خیزی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ عمران خان الیکشن میں موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں کھڑی ہے۔ آج عمران خان فیصلہ کر لیں کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، آپ کو سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان اسی وقت اتنے زیادہ تندرست نظر آئیں گے جتنے وہ شاید ساری زندگی میں نہیں ہوں گے۔ تمام تر افراتفری، تمام تر ہنگامہ خیزی ایسے آپ کو کنٹرول نظر آئے گی۔ لیکن اس ٹائم عمران خان اور تحریک انصاف کے خوف کی علامت یہ ہے کہ کہیں وہ اقتدار میں نہ آ جائیں، کہیں عمران خان وزیر اعظم نہ بن جائے۔ اس ڈر سے 24-25 کروڑ عوام پاکستانیوں کو ان کے حق کے رائے دہی سے محروم کیا جا رہا ہے کہ الیکشنز بھی ملتوی کر دیے جائیں، یعنی پیچھ ہی اکھاڑ دی جائے۔ پہلے بلا لینے کی کوشش کی گئی، پھر کھلاڑیوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی، جب کچھ نہ ہو سکا تو آخری حل یہ ہے کہ وکٹیں اٹھاؤ، پیچ اکھاڑو اور نہ خود کھیلو اور نہ کھیلنے دو۔ اب یہ تو طے کر لیا گیا ہے، لیکن اس کے لیے رستہ کیسے نکالا جائے؟ اب شاداب ریاض جو سینئر صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رستہ یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم، جن کا بنیادی کام تھا الیکشن کمیشن کروانا، اور وہ بھی 90 دن کے اندر، پھر نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے بھی 90 دن کے اندر انتخابات کروانے تھے، لیکن آج ان کو 1 سال ہو گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب غیر آئینی طور پر حکومت پر قابض ہیں، کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، عدالتیں بھی اپنی ہیں، ادارے بھی اپنے ہیں، تمام تر چیزیں مینج ہیں، لہٰذا ان کو کون پوچھے۔ لیکن اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے شاداب ریاض کی خبر کے مطابق کہ عمران خان چونکہ اقتدار سے باہر نہیں ہو رہے، کیونکہ عمران خان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہو رہی، لہٰذا الیکشن کو ملتوی کرنے کا رستہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کا استعفیٰ نہیں ہے، قاضی فائز عیسیٰ کا استعفیٰ نہیں ہے، وہ استعفیٰ ہے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا اور پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ کا۔ یعنی تمام تر حکومتوں کو ری شفل کیا جائے، نئے لوگوں کو لایا جائے تاکہ یہ معاملات تھوڑے سے ڈیلے ہوں۔ دوسری جانب نواز شریف کو گزشتہ کئی دنوں سے ان کے اپنے قریبی صحافی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ باہر چلے جائیں۔ خود حامد میر نے یہ دعویٰ کیا کہ نواز شریف انوار الحق کاکڑ نے ان کو بتایا کہ الیکشن نہیں ہو رہے، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے، اور حامد میر کی یہ خبر ہے کہ نواز شریف بہت برے طریقے سے پھنسنے جا رہے ہیں، نواز شریف کو فوری طور پر بیرون ملک چلے جانا چاہیے۔ یعنی چیزیں نواز شریف کے لیے اتنی آسان نہیں ہیں، اور سیاسی صورتحال میں اتنی ہنگامہ خیزی آ چکی ہے کہ چیزیں نون لیگ کے لیے اتنی آسان نہیں ہوں گی۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے دراصل وہ ہوگا نہیں، جو کچھ نظر نہیں آ رہا یا جو کچھ سوچا بھی نہیں جا رہا وہ ہونے جا رہا ہے۔ تو اگلا ہفتہ پورا جو ہے وہ اس میں بہت کچھ ہوگا، کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے کیا ہوتا ہے۔
तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।